السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الامین، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کی اس نشست میں ہماری گفتگو کا عنوان ہے دین پر ثابت قدمی کے اسباب۔ آخر وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن اسباب کو اپنا کر کے ہم اور آپ دین پر جم سکتے ہیں، دین پر ڈٹ سکتے ہیں، ایک انسان دین پر جم سکتا ہے؟ تو سب سے پہلا سبب جس کی بنیاد پر ایک انسان دین پر ثابت قدم رکھ سکتا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہمیں اور آپ کو کرنی ہے وہ ہے کہ ایک انسان کی صحیح اسلامی تربیت کی گئی ہو، انسان کی صحیح اسلامی تربیت کی گئی ہو۔ جن کے ماں باپ اپنے بچوں کی صحیح اسلامی تربیت کرتے ہیں وہ دین پر جمے رہتے ہیں۔ ایسی تربیت کہ جس کی بنیاد پر ایک انسان عقیدہ توحید کو سمجھ سکے، دین کو سمجھ سکے، شریعت کو سمجھ سکے، اللہ کو جان سکے، اللہ کے اسماء و صفات کو جان سکے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جان سکے۔ یاد رکھیں، جن بچوں کی یا جس انسان کی صحیح اسلامی تربیت کی گئی ہو، دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے، دنیا کی بڑی سے بڑی آزمائش ان کے سامنے آ جائے، انہیں دین سے ہٹا نہیں سکتے، اور دین کے بارے میں انہوں نے جو جانا ہے اس کے بارے میں وہ غلط فہمی کے شکار نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہر ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے، ہر والدین کی ذمہ داری بنتی ہے، ہر گارجین کی ذمہ داری بنتی ہے، ہر ذمہ دار کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح اسلامی تربیت کرے، ایسی اسلامی تربیت کرے کہ جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت کی تھی۔ بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں۔ ایک مثال کو میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ ترمذی کی صحیح روایت ہے، حدیث نمبر 2516 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک۔ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا کہ یا غلام، اے لڑکے، اے بیٹے، میں تمہیں چند باتیں بتاتا ہوں، اس کو دھیان سے سنو، غور سے سنو، اور ان باتوں کو یاد رکھو۔ احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ رب العالمین کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ رب العالمین کے حقوق کو ادا کرو، تم اللہ کے حقوق کا پاس و لحاظ رکھو۔ تجدہ تجاہک، تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت اور اللہ کی معیت تمہارے ساتھ ہوگی۔ اور یہ بھی اللہ کے رسول نے ان کو نصیحت کی کہ جب سوال کرنا ہو اللہ سے سوال کرنا، مانگنا ہو اللہ سے مانگنا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اور جان لو کہ اگر دنیا کی پوری انسانیت تم کو فائدہ پہنچانا چاہیں، نقصان پہنچانا چاہیں، فائدہ پہنچانا چاہیں، نفع پہنچانا چاہیں، تو اتنا ہی نفع اور فائدہ پہنچا سکتے ہیں جتنا تمہارے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے۔ اور اگر پوری انسانیت جمع ہو جائے اور تم کو نقصان پہنچانا چاہیں، تم کو ضرر پہنچانا چاہیں، تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں، اتنا ہی ضرر پہنچا سکتے ہیں جتنا کہ تمہارے مقدر میں لکھ دیا گیا۔ تو اس طرح کا عقیدہ ہمیں اپنے بیٹوں کے ذہن و دماغ میں بیٹھانے کی ضرورت ہے، اپنی اولاد کے ذہن و دماغ میں بیٹھانے کی ضرورت ہے۔ تو دین پر ثابت قدمی کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب کیا ہے کہ ایک انسان کی صحیح اسلامی تربیت کی گئی ہو کہ جس کی بنیاد پر ایک انسان توحید کو سمجھ سکے، دین کو سمجھ سکے، ایمان کو سمجھ سکے۔ اسی طریقے سے دین پر ثابت قدمی کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب قرآن فہمی، قرآن سے ہمارا لگاؤ، قرآن سے ہمارا تعلق، قرآن کو غور و فکر سے پڑھنا، قرآن میں کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا۔ بڑا افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمانوں کے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے، نیوز پڑھنے کے لیے، پیپر پڑھنے کے لیے، اخبارات کو پڑھنے کے لیے ان کے پاس وقت ہے۔ گھنٹوں گھنٹوں اخبارات میں آج کا مسلمان ٹائم لگاتا ہے، لیکن قرآن کو پڑھنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں، قرآن کی تلاوت کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ جو بندہ قرآن کو سمجھ کر کے پڑھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، قرآن کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ ایسے لوگ دین پر ثابت قدم رہتے ہیں، دین پر جمے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ ہود میں آیت نمبر 120 کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہا کہ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بار بار آپ کے سامنے پچھلے پیغمبروں اور پچھلے نبیوں کے واقعات ہم آپ کو سناتے ہیں۔ کیوں سناتے ہیں؟ کیا مقصد ہے؟ ان واقعات کو سنا کر کے آپ کو دین پر ثابت قدمی کرنا مقصود ہوتا ہے، آپ کو دین پر جمانا مقصود ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو کہ کفار مکہ کی تکلیفوں سے کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چھوٹا ہو جاتا تھا، آپ غمگین ہو جاتے تھے۔ اللہ رب العالمین قرآن کی آیتیں نازل فرماتا، وہی آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی آیتوں کو پڑھتے، آپ وہی جیسے ہی نازل ہوتی اور قرآن کی آیتوں کو آپ جیسے پڑھتے، ایک نئے جوش اور ایک نئے ولولے کے ساتھ آپ پھر سے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیتے تھے اور توحید کی دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے۔ تو پتہ چلا اس واقعے سے کہ اگر ہمارا تعلق، ہمارا لگاؤ، اور اگر ہم قرآن کو سمجھ کر کے پڑھیں گے، قرآن میں غور و فکر کریں گے، تو دین پر ہم ثابت قدم رہ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے دین پر ثابت قدمی کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب اپنی دعاؤں میں استقامت مانگنا، اپنی دعاؤں میں دین پر جمے رہنے کی دعا کرنا، عقیدے پر جمے رہنے کی دعا کرنا، توحید پر جمے رہنے کی دعا کرنا۔ جب بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اللہ رب العالمین سے استقامت مانگیں، جب بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں دین پر جمع دے، اللہ رب العالمین ہمیں دین پر ثابت قدم رکھ، اللہ ہمیں توحید پر ثابت قدم رکھ، محبت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ثابت قدم رکھ، اللہ ہمیں شرک سے بچا، بدعات سے بچا، خرافات سے بچا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں دعا بھی سکھلائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، کہ اللہ رب العالمین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، کہ اللہ رب العالمین تو نے ہمیں ہدایت دی، ہدایت کی دولت سے نوازا، لہٰذا ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کے اندر کجروی، ہمارے دلوں کو کجروی میں مبتلا نہ کر دے، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو کجروی میں مبتلا نہ کر دے، اور ہمیں اپنی جانب سے رحمت کی بارش نازل فرما، انک انت الوہاب، تو بے شک نوازنے والا ہے، تو دینے والا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، اکثر اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ ترمذی کی حسن درجے کی روایت ہے، حسن درجے کی روایت ہے، حدیث نمبر 3522 کے اندر کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھ، میرے دل کو دین پر جما دے، دین پر ثابت قدم رکھ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ آخر کیا وجہ ہے کہ اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بھی بتلائی، ریزن بھی بتلایا، کہا کہ ہر انسان کا دل اللہ رب العالمین کے 2 انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، فمن شاء اقام ومن شاء ازاغ، پس اللہ رب العالمین جس کے دل کو چاہتا ہے دین پر جما دیتا ہے اور جس کے دل کو چاہتا ہے کجروی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ لہٰذا ہمہ وقت، ہر وقت اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کریں، اپنے گھر بار اور اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دین پر ثابت قدم رکھ، توحید پر ثابت قدم رکھ، مجھے بھی دین پر، مجھے بھی توحید پر، اور ہماری آنے والی نسل کو بھی اللہ رب العالمین توحید پر، دین پر ثابت قدم رکھ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین استقامت کے اسباب میں سے جو بھی اسباب گنائے گئے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں ان اسباب کو اپنانے کی توفیق دے۔ رب العالمین ہمیں عقیدے پر، دین پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ رب العالمین ہمیں چلنے کی توفیق دے۔ رب العالمین جب تک تو ہمیں